اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اخلاقی موضوعات میں سے ایک موضوع جو تقریباً سب کی سماعتوں تک پہنچا ہے اسے صلہ رحم کہا جاتا ہے۔ صلہ وصل سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ملنا اور اتصال کے ہیں، اور عام بول چال میں صلہ رحم سے مراد یعنی وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے قرابت داروں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے جیسے صنف کے لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی احوال پرسی کرتا ہے۔ صلہ رحم کی تاکید بہت زیادہ قرآن مجید اور احادیث ائمہ میں کی گئی ہے۔ صلہ رحم کرنے کے لیے اور قطع رحم سے منع کیا گیا ہے، یعنی صلہ رحم کے سلسلے کو توڑنے سے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، بس مختصر سے جملوں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انسانی سماج کا اور انسانی زندگی، انسانی حیات کا آپس میں جڑے رہنے کے دو بڑے سبب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہم عقیدوں کے ذریعے سے آپس میں جڑتا ہے، مثلا توحید پروردگار، مثلا مذہب اسلام۔ اس اسلام کی بنیاد پر اور توحید پروردگار کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اپنے ہم عقیدوں سے متصل ہوتا ہے، جڑتا ہے، تو دھیرے دھیرے یہ سماج کی شکل لیتا ہے۔ اور جو دوسرا سبب ہے سماج کے بننے کا وہ ہے صلہ رحم۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس پوری دنیا میں تنہائی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، نہیں اپنے زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا مونس ہو، کوئی ہمدم ہو، کوئی ساتھی ہو۔ اسی کے لیے تاکید یہ کی گئی ہے کہ آپ صلہ رحم کو اختیار کیجئے، اس لیے کہ جب صلہ رحم انسان کرتا ہے یعنی وہ اپنے عزیزوں، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائی بہنوں اور اپنے تمام طریقے کے جتنے بھی افراد اس سے متصل ہیں ان سے ملتا ہے، تو دھیرے دھیرے یہ انسان سماج کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور جب یہ انسان لوگوں سے آپس میں جڑتا ہے تو پھر گھر سے خاندان، خاندان سے محلہ، محلے سے ضلع، ضلع سے ملک، ملت، قوم، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور یہی چیز ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے حیوانوں سے، چونکہ حیوان بھی ایک گول میں رہتا ہے اور انسان بھی ایک گول میں رہتا ہے، لیکن کبھی حیوانوں کے لیے سماج کے لفظ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے جھنڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر انسانوں کے لیے سماج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اپنے سکھ دکھ کو، اپنے درد کو، اپنی خوشیوں کو ایک دوسرے میں بانٹتا ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ نے تاکید کی ہے کہ صلہ رحم کرو، اور بہت زیادہ جو ہے اس کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اجر کو بیان کیا گیا ہے۔ اب مصادیق صلہ رحم مختصر سے لفظوں میں کہ کس سے، کب، کیسے کرنا چاہیے، چونکہ سوال بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، لہٰذا انہی 3 سوالوں کو ایک جواب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صلہ رحم ہمسائے سے لے کر کے رشتہ داروں تک سب کے مصادیق الگ الگ ہیں۔ صلہ رحم کا مطلب ہی یہی ہوا کہ آپ اپنے عزیزوں سے کم از کم احوال پرسی کریں، ان کا حال چال لیں، ان کی ضروریات میں ان کے سامنے آئیں، ان کا ساتھ دیں، جب اگر کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور آج کا زمانہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آج ہر انسان اپنوں کی طرف دیکھتا ہے جب وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے۔ اسی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا، ساتھ میں کھڑے ہونے کو صلہ رحم کہا جاتا ہے۔ صلہ رحم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے بالکل کہ انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں کے ہاں روز ایک دن جو ہے سب کے ہاں پہنچے اور پھر اس کی اپنی زندگی کا کیا ہوگا، اس کے اپنے مخارج کا کیا ہوگا۔ نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں انسان پہنچے، حالت اضطرار میں، حالت ضرورت میں انسان اس مقام پر پہنچے اور اپنے جیسوں کے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ اسی بات کی ائمہ نے تاکید کی ہے۔ صلہ رحم کا سب سے بڑا مصداق یہ ہے کہ جو ثروت مند ہوں وہ اپنے فقیر اور اپنے جو غریب طبقے کے جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ان کی ہر ممکنہ مدد کریں، کمک کریں۔ اس عمل سے یقیناً خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ یہ صلہ رحم ہر انسان کے لیے واجب نفسی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی گھر کے کسی اگر ایک فرد نے عزیزوں کے یہاں حاضری لگا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ افراد پر سے ساکت ہو جائے گا، نہیں، یہ صلہ رحم سب کو کرنا ہے، سب کے لیے ہے، اور ہر فرد اپنی توان بھر اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ یقیناً پروردگار عالم اس عمل کے بدلے میں
اس صلہ رحم کے بدلے میں عمر میں اضافہ، رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا، جس چیز کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آئیے پروردگار عالم سے یہ دعا کریں، پروردگارہ ہمیں اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔